شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ تسکین ظفر سے خبریں سنی۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بلوچستان کے سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے تمام دستیاب وسائل استعمال کیے جائیں گے۔ ملک کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں سول اور مسلح افواج کے اداروں کی طرف سے امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ وزیر خزانہ نے تاجر برادری کو سہولت اور مدد فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدام کرنے کے حکومت عزم کا اعادہ کیا ہے۔ بڑی فوج کے سربراہ نے کہا ہے کہ پاک چین تعلقات منفرد اور مضبوط ہیں جو آزمائش کی ہر گھڑی پر پورا اترتے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ بلوچستان کے سیلاب زدہ افراد کی مکمل بحالی کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ انہوں نے آج سپہر چمن میں سیلاب زدگان اور عمائدین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں، پاک فوج اور دیگر ادارے بلوچستان کے بارش اور سیلاب سے متاثرہ افراد کی بروقت خدمت کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے امدادی کارروائیوں میں خامیاں دور کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ متاثرہ افراد کو امداد کی فراہمی میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ اس سے پہلے کوئٹہ آمد پر بلوچستان کے چیف سیکرٹری عبدالعزیز اور ہنگامی امدادی ادارے کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز نے وزیر اعظم شہباز شریف کو بلوچستان میں سیلاب سے نقصانات اور امدادی کارروائیوں کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ یہ ایک قومی المیہ ہے کہ ماضی میں ڈیموں کی تعمیر پر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم سیلاب زدگان کی مکمل بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ انہوں نے قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی اور صوبائی اداروں، صوبائی انتظامیہ اور نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی کوششوں کو سراہتے ہوئے انہیں سیلاب زدہ علاقوں میں طبی کیمپوں کی تعداد میں اضافہ کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے مقامی اور بین الاقوامی تنظیموں سے بھی اپیل کی کہ وہ متاثرہ آبادی کو ریلیف فراہم کرنے میں حکومت کی مدد کریں۔ بلوچستان میں متاثرین سیلاب کی مدد کے لیے پاکستان ریلوے کی طبی ٹیمیں بھجوائی گئی ہیں۔ یہ بات آج لاہور میں ریلوے کے وزیر خواجہ سعد رفیق کی صدارت میں ایک اجلاس کے دوران بتائی گئی۔ وفاقی وزیر نے جھلمکسی، قلعہ عبداللہ اور نوشکی میں امدادی کیمپ قائم کرنے کی ہدایت کی۔ پاک فضائیہ بلوچستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں تیزی سے امدادی کارروائیاں کر رہی ہیں۔ امدادی کارروائیوں کے دوران پاک فضائیہ کے ہیلی کاپٹرز نے ان علاقوں میں آٹے، گھی، چینی، دالوں، چائے اور زندگی بچانے والی ادویات سمیت تقریباً 17,000 پاؤنڈ کی امدادی اشیاء پہنچائیں، جن کا تیز بارشوں اور شدید سیلاب سے دیگر علاقوں سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے فضائیہ کی متعلقہ شاخوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ بلوچستان کے سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی کارروائیوں میں زیادہ سے زیادہ ہاتھ بٹائیں۔ خزانے اور محصولات کے وزیر مفتاح اسماعیل نے تاجر برادری کو سہولت فراہم کرنے اور ان کی مدد کے لیے ہر ممکن اقدام کرنے کی حکومت کا عزم ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے ایک وفد سے آج اسلام آباد میں ملاقات کے دوران کیا۔ وفد نے درپیش مسائل خصوصاً بجلی کے بل پر ٹیکس کی شرح سے متعلقہ مسئلے سے وزیر خزانہ کو آگاہ کیا اور درخواست کی کہ ان کے مسائل حل کیے جائیں۔ ملک کی معاشی ترقی میں تاجر برادری کے کردار کا اعتراف کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے ٹیکس کے حوالے سے ان کے خدشات دور کیے اور انہیں یقین دلایا کہ ان کے مسائل حل کیے جائیں گے۔ بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات منفرد اور مضبوط ہیں، جس نے چیلنجز کے سامنے اپنی پائیداری کو ثابت کیا ہے۔ وہ راولپنڈی میں چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے قیام کے 95 برس مکمل ہونے کے سلسلے میں ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ آرمی چیف نے کہا کہ پیپلز لبریشن آرمی اور پاک فوج کے درمیان قریبی تعلقات قائم ہیں جو مشترکہ مفادات کے تحفظ کے لیے جاری و ساری رہیں گے۔ انہوں نے دونوں ملکوں، افواج اور عوام کے درمیان گہرے تعلقات کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ جنرل باجوہ نے چین کے دفاع، سلامتی اور قوم سازی میں پیپلز لبریشن آرمی کے کردار کو سراہا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گتریس نے یوکرین کی بندرگاہ اڈیسا سے عالمی خریداروں کے لیے غلے کے پہلے جہاز کی روانگی کا خیر مقدم کیا ہے۔ ٹویٹر پر جاری ایک پیغام میں ان کے سیکرٹری اسٹیفن ڈیوجیرک نے کہا کہ UN جنرل سیکرٹری نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ معاہدے کے مطابق
پہلے جہاز کے بعد دیگر تجارتی جہازوں کی روانگی کی راہ بھی ہموار ہوگی اور اس سے عالمی غذائی تحفظ اور استحکام حاصل ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی آپ ملاحظہ